نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سامعین مکرم، عزیز دوستوں، بھائیوں، آج قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تفسیر ہم کریں گے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ عزیز دوستوں، یہ آیت کریمہ انتہائی عجیب و غریب اور آپ سمجھ لیں کہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور قرآن کا ایک ایسا دستور ہے کہ قرآن سے پہلے کسی آسمانی کتاب نے، کسی دانشور نے، کسی مفکر نے یہ نظریہ انسانوں کو پیش نہیں کیا۔ اسے آپ حقوق انسانی کا میگنا کارٹا کہہ سکتے ہیں۔ میگنا کارٹا وہ تاریخ ساز معاہدہ ہے جس کے تحت انگریزوں کو جو ہے انسانی حقوق ملے۔ تو یہ ایسی آیت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد انسانوں کو ان کے حقوق مل گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب قدیم ترین انسٹیٹیوشن ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، مذہبی تعلیمات، مذہبی عقائد اور مذہبی چیزوں کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ تو یہ انسان، مذہب انسان کے ساتھ روز ازل سے موجود ہے۔ تو آہستہ آہستہ جن لوگوں کا مذہب کے ساتھ واسطہ تھا، جب انبیاء کرام آئے تو انہوں نے خالص اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جب وہ گزر گئے تو ان کے گزرنے کے لمبے عرصے کے بعد ان کی تعلیمات میں تحریف ہو گئی، وہ بگڑ گئی۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان یہ مذہبی لوگ بروکر بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں اللہ سے ملنا ہے تو پہلے تمہیں ہم سے ملنا پڑے گا، یعنی تمہاری شکل نہیں ہے کہ تم اللہ کے سامنے جا سکو۔ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اگر اللہ سے کوئی بات منوانی ہے تو پہلے تمہیں ہمارے در پر آنا پڑے گا۔ سامعین مکرم، یہ وہ آیت ہے کہ جس نے اس مت کو، اس تصور کو چکنا چور کر دیا۔ آپ الفاظ تو دیکھیں، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ میرے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے، ہاں میرے بندے کہا، یہ نہیں کہا لوگ پوچھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنائیت اور کتنی شفقت کے ساتھ اپنی مخلوق کو مخاطب کیا، کہا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ بھئی اللہ کہاں ہے، اللہ ہمارے قریب ہے، دور ہے؟ اگر قریب ہے تو کتنا قریب ہے، اگر دور ہے تو اللہ کتنا دور ہے کہ ہم کتنے مہینوں، ہفتوں، دنوں، گھنٹوں کا سفر کر کے اس تک جائیں؟ کیا اللہ صرف ہمیں مسجد میں ملے گا؟ کیا اللہ صرف ہمیں خانہ کعبہ میں ملے گا؟ یا کوئی مخصوص مقام ہے جہاں اللہ موجود ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں جواب دیا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب،
میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اور ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس قربت کی بھی وضاحت کی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تمہاری جو شہرگ ہے، یعنی جس سے تم زندہ ہو، اور اگر یہ کٹ جائے تو انسان مردہ شمار ہوتا ہے، تو فرمایا میں تمہاری اس شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اب میں جب قریب ہوں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، یا اللہ قریب تو ہے، لیکن جب ہم اللہ کو پکاریں گے تو کیا پتا اللہ نے کوئی اپنے بروکر رکھے ہوئے ہوں، کوئی ایسے مینیجر رکھے ہوئے ہوں، پہلے ہم ان کے پاس جائیں گے پھر وہ اللہ کے پاس جائیں گے، جس طرح بادشاہ ہوتا ہے، یا کوئی سیٹ سے آپ ملنے جائیں، کسی بزنس مین سے ملنے جائیں تو پہلے آپ کو چوکیدار روکے گا، اس کا اسسٹنٹ روکے گا، اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، پھر اللہ سے ملنا پڑے، پھر اس بزنس مین سے یا اس سیٹ سے آپ مل سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہاں، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندے مجھے پکارا کرو اور میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ I respond you directly, not indirect۔ کوئی بیچ میں بروکر نہیں ہے جس کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو آپ کو بتائے گا کہ بھئی اللہ کے پاس اس طرح جانا ہے، تو اللہ ہماری ڈائریکٹ سنتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں سن لوں، میں تمہاری پکاروں پر جواب دوں، اور میں دیتا ہوں۔ اب تم نے بھی تو دو کام کرنے ہیں نا، ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو میرے پیغمبر دعوت دے رہے ہیں اس دعوت پر ایمان لانا ہے، شک نہیں کرنا، اس کی مخالفت نہیں کرنی، ضد ہٹ درمی کے ساتھ اس سے انکار نہیں کرنا۔ استغفر اللہ، آج لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی بات کی جائے، پیش کی جائے اور کہا جائے کہ بھئی اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تھا، تو فوراً، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نام بھی مسلمانوں والے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری پکاروں کو سنوں، ان کا جواب دوں، تو پہلا کام یہ کہنا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جو دعوت دی جا رہی ہے اس پر ایمان لانا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور پھر مستحکم ہو جانا ہے، صرف زبان سے نہیں کہنا کہ بھائی ہم حاضر ہیں۔ یہاں صرف آپ نے وہ تبلیغی جماعت میں کہتے ہیں نا، ارادے نہیں لکھانے، ہاں، بلکہ وصولی بھی ساتھ ہی ہوگی، یعنی ساتھ ہی آپ نے بتانا ہے کہ یا اللہ میں حاضر بھی ہوں اور اب یہ دعوت میرے دل کے اندر رچ بس گئی ہے۔ یعنی جس طرح خون کے اندر، ہمارے خون کے اندر جراثیم دوڑتے ہیں، یا غصے کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان جو ہے انسان کے خون میں دوڑتا ہے، تو اسی طرح جب تم نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا ہے تو اب ایمان بھی تمہاری رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑنا چاہیے۔ تمہارے دل کی ایک ایک دھڑکن، تمہارا سانس اندر جا رہا ہے باہر آ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، یا اس کے اندر یہ مجال نہ ہو کہ وہ اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف جا سکتا ہے۔ لعلہم یرشدون، اور جب تم یہ کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر ہدایت کے دروازے کھول دے گا اور تمہیں صحیح طور پر ہدایت عطا کرے گا۔ اب عزیز دوستوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بہت دعائیں مانگی لیکن اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول نہیں کی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ کا یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی دعا قبول نہیں کی۔
اب دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جیسے آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کو عطا کر دیا کہ بھئی میرے بندے نے یہ مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا. یا آپ نے مانگا لیکن اللہ نے دیکھا کہ یار ابھی اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, یا میرے بندے کی عقل درست نہیں چل رہی, وہ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس نقصان دہ چیز کے بجائے آپ کو اچھی چیز عطا کر دی. اور تیسرے نمبر پر کہ آپ کے اوپر کوئی مشکلات آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ دور کر دی. اور ایک اور چیز کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا ذخیرہ کر کے رکھ دے گا, اور جب ایک مسلمان قیامت کے دن اپنی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھے گا تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا خواہش ظاہر کرے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, ایک بھی دعا. تو عزیز دوستوں, پیارے بھائیوں, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اب ہم نے مانگنا بھی ایک رسم بنا دیا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں جب امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم بھی برسبیل تذکرہ ہی اٹھا لیتے ہیں, دل میں کوئی طلب نہیں ہوتی مانگنے کی. بس امام صاحب نے اٹھایا ہے, ہوروں نے اٹھایا, ہم نے بھی اٹھا لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں دیں گے نا. اگر اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے اکیلے بیٹھ کر مانگیے, بیٹھ جائیے, دل لگا کر مانگیے, سرب سجود بن جائیے, عاجزی, ندامت, آنسو, خشوع, خضوع, آنکھوں, اگر رونا نہیں آ رہا تو شکل ہی روتی بنا لیں, ہاں اس سے بھی اللہ خوش ہو جائیں گے. تو جب آپ اس طرح اللہ تعالی سے مانگیں گے اور جب آپ اس طرح اللہ سے مانگیں گے تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹائیں گے. ہاں جب آپ کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کامیابیاں کس طرح آپ کے پیچھے چل کر آتی ہیں, کس طرح سکسیس, ہاں لائف سکسیس. ہم کہتے ہیں نا یار ہمیں سکسیس چاہیے. I want to be a successful man. I want to be a successful man. If you want to be a successful man, you have to learn the art of dua. art of dua. دعا کا طریقہ سیکھ لیں, فن سیکھ لیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیسفل بھی بنا دیں گے, کامیاب بھی کر دیں گے, فلاح بھی دے دیں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی ایک اور آیت کی تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں.